محترم حضرات، معزز سامعین کرام، اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے لیے حالات ناساز ہیں۔ جو میں نے حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام اجنبی بن کر ظاہر ہوا تھا اور عن قریب اجنبی ہو جائے گا۔ فطوبی للغرباء، پس بشارت ہے اجنبی لوگوں کے لیے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ اسلام جب ظاہر ہوا تھا تو اپنی ابتدا میں جو اسلام کے ماننے والے تھے وہ اجنبی تھے، یعنی لوگ ان کو ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے اور ان کو یہ خیال کیا کرتے تھے کہ گویا کہ یہ بہت پیچھے چلے گئے ہیں اور یہ زمانے کے ساتھ چلنے والے نہیں ہیں۔ اسلام کے ماننے والوں کی تعداد بہت کم تھی، ان کے اوپر طرح طرح کے مظالم ڈھائے جاتے تھے، ان کو پریشان کیا جاتا تھا۔ اجنبی تھا، اسلام بھی اجنبی اور اسلام کے ماننے والے بھی اجنبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے اسلام شروع میں اجنبی تھا اور اس کے ماننے والے اجنبی تھے، اسی طریقے سے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام پھر اجنبی ہو جائے گا اور اسلام کے ماننے والے بھی اجنبی ہو جائیں گے۔ اسی کی طرف ہم لوگ چل رہے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر اسلام کو گویا کہ اس طرح سے بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ گویا کہ یہ ایک نئی چیز ہے، حالانکہ مذہب صرف اسلام ہے، جیسا کہ پہلے جمعے کے اندر آپ حضرات کے سامنے بات آئی تھی، لیکن اسلام کو اس طرح بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ گویا کہ اسلام اس دنیا کے لیے خطرہ ہے اور مسلمان اس دنیا کے لیے خطرہ ہیں، اور پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ ہمارے اس ملک کے اندر بھی اور پوری دنیا کے اندر جہاں بھی آپ جو ہے نگاہ اٹھا کر کے دیکھ لیں، گویا کہ اسلام کو اور اسلام کے ماننے والوں کو عجیب نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ اور پھر ایمان والوں میں بھی جو لوگ دیندار ہوں، جن کا لباس اسلامی ہو، جن کے چہرے مہرے اسلامی ہوں، ان کو اور عجیب نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ پچھلے جمعے کے اندر آپ حضرات کے سامنے وقف کے تعلق سے بات چیت آئی۔ ایک زمانہ تھا کہ سمرقند اور بخارا کے اندر اسلام کا بول بالا تھا، دینی تعلیمات کا بول بالا تھا، دین کا چرچا تھا، بڑی بڑی کتابیں وہاں سے لکھی گئیں، لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہاں پر اسلام اجنبی ہو گئے، اسلام کا کوئی نام لینے والا بھی دکھائی نہیں دیتا تھا دور دور تک۔ اور وہ ہوا کیوں؟ وہ اس لیے ہوا کہ سب سے پہلے ہمارے اندر، ایمان والوں کے اندر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں کے اندر سے اسلام کی اہمیت اور دینی تعلیمات کی اہمیت ختم ہونا شروع ہوئی، دین کی اہمیت کم ہو گئی۔ اسلام کو گویا کہ اپنے گھر کی لونڈی سمجھ لیا گیا کہ یہ تو ہماری اپنی ہی چیز ہے، اس کو حاصل کرنے کی اور اس کی حفاظت کی اتنی زیادہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی نعمت کی ناشکری اور اس کی اہمیت کم کر دی جاتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اپنی نعمتیں زبردستی کسی پر تھوپنے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ چنانچہ پھر وہاں پر ایسا ہوا کہ سب سے پہلے جن چیزوں پر قبضہ کیا گیا وہ اوقاف تھے، وقف کی زمینیں، وقف کی جائیداد، مسجدیں، مدرسے، عیدگاہ، قبرستان، جو اوقاف کی زمینیں ہیں، سب سے پہلے ان پر قبضہ کیا گیا۔ کہاں پر؟ سمرقند اور بخارا کے اندر۔ اور اس کی شروعات اس طریقے سے ہوئی کہ جو مساجد تھیں اور جو مدارس تھے اور جو مکاتب دینیہ تھے، ان کے اوپر ٹیکس لگانے شروع کر دیے کہ ان کے ٹیکس جمع کیا کرو، اور بھاری بھرکم ٹیکس لگانے شروع کیے۔ جب وہ مراکز اسلامیہ اور مساجد ان ٹیکس کو ادا کرنے سے قاصر رہے، تو پھر جو مالدار مسلمان تھے انہوں نے کوشش کر کے وہ ٹیکس ادا کرنے شروع کیے۔
تو حکومت نے یہ دیکھنا شروع کیا کہ یہ ٹیکس ادا کرنے والے کون لوگ ہیں، ان کو نامزد کیا گیا، ان کی فہرست تیار کی گئی، ان کی لسٹ تیار کی گئی، اور پھر ان کے اوپر الگ سے ٹیکس لگانے شروع کیے کہ تمہارے پاس یہ مال آیا کہاں سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس چھپا ہوا خزانہ ہے، تم نے کالا دھن جمع کر رکھا ہے، وہ دکھاؤ، تمہارے پاس کتنے اثاثے ہیں، کیا جائیدادیں ہیں تمہارے پاس۔ اور اس طریقے سے ان مالدار مسلمانوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ اب تنگ آ کر کے جو ایمان والے تھے وہ ٹیکس ادا نہیں کرتے تھے مساجد کا، کہ بھئی اگر ہم ٹیکس ادا کریں گے تو پھر ہماری پکڑ دھکڑ شروع ہوگی۔ اب جب ان مسجدوں کا ٹیکس ادا نہیں کیا گیا تو حکومت نے ان پر تالا لگا دیا کہ ان کے ٹیکس ادا نہیں کیے جاتے، یہ ناجائز ہیں۔ اور جب ان کے اوپر تالا لگا دیا گیا تو ان کے اندر کوئی نماز پڑھنے والا نہیں آتا تھا۔ جب نماز پڑھنے والا نہیں آتا تھا تو پھر حکومت کو یہ کہنے کا ایک بہانہ مل گیا کہ یہ جو مسجدیں ہیں اور یہ جو مدارس ہیں ان کو استعمال کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جب ان کو استعمال کرنے والا کوئی نہیں ہے تو ان کو رفاہ عام کے لیے کھول دیا جائے، عوام کے لیے ان کو کھول دیا جائے، ان کے ذریعے سے اور دیگر کام کیے جائیں، ان کے اندر جو ہے ہاسپٹل وغیرہ قائم کر دیے جائیں، ان کے اندر اسکول وغیرہ قائم کر دیے جائیں۔ اور پھر وہی ہوا، کسی کے اندر استبل بنا دیا گیا، گھوڑے اس کے اندر باندھے جانے لگے، کسی کے اندر میوزیم بنا دیا گیا، بس لوگ باغ دیکھنے کے لیے آتے تھے کہ دیکھو یہ بھی کسی دور میں ایک مسجد ہوا کرتی تھی۔ تو اس طریقے سے پہلے اوقاف پر قبضہ کیا گیا، اور پھر جب ہماری مسجدیں اور ہمارے مدارس ختم ہو گئے تو پھر دین کو ختم کرنا آسان ہو گیا، اس لیے کہ یہ مدارس یہ دین کی بنیاد ہیں۔ اگر یہ مدارس نہیں ہوں گے تو پھر ہم کو علماء نہیں ملیں گے، جب ہم کو علماء نہیں ملیں گے تو پھر ہم کو ائمہ نہیں ملیں گے، جب ہم کو ائمہ نہیں ملیں گے تو ہماری جو مسجدیں ہیں وہ ویران ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ لیکن اس دین کو ختم کرنے میں سب سے پہلا ہاتھ ہمارا ہے، اس لیے کہ ہم دین پر عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ دشمن تو دشمن ہیں ہی، غیر تو غیر ہیں ہی، ان سے کیا شکوہ کیا گلہ کیا جائے۔ ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنے دین کو برباد کر رہے ہیں۔ بتلائیے کتنے لوگ ہیں جو دین پر عمل کرنے والے ہیں؟ بتلائیے اگر کسی کے یہاں پر شادی بیاہ آتا ہے تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کسی عالم کے پاس جاتے ہیں اور یہ معلوم کرتے ہیں کہ شریعت کے اعتبار سے شادی کس طریقے سے کی جاتی ہے؟ بتلائیے کتنے لوگ ہیں؟ سارے کام ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں، من چاہی کرتے ہیں۔ بھائی بات سمجھ؟ ادھر دیکھیے غزہ کے اندر دن رات بارود برسایا جا رہا ہے اور ہم اپنی شادیوں کے اندر پٹاخے پھوڑ رہے ہیں۔ ہمارا احساس کہاں گیا؟ ہم اتنی بے حس قوم ہو چکے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں۔ پوری دنیا کے اندر جہاں بھی کوئی ایمان والا بستا ہو وہ سارے کے سارے ایک جسم کی طرح ہیں۔ تو جس طریقے سے آدمی کے جسم کے اندر اگر کسی عضو کے اندر تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اگر آنکھ میں درد ہو تو ایسا نہیں ہے کہ آدمی چین سے سو جائے، باقی جسم آرام محسوس کرے۔ اگر آدمی کے ہاتھ میں درد ہو، ہاتھ میں چوٹ لگ جائے تو ایسا نہیں ہے کہ جو ہے باقی جسم سکون کے ساتھ میں سو جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ سارا جسم بے چینی محسوس کرتا ہے۔ لیکن ہم کو کیا ہو گیا؟ ایک مسلمان پریشان ہے تو ہماری رات کی نیندیں حرام نہیں ہو رہی، جو روز مرہ کے جو کام ہیں، جو ہماری عیاشیاں ہیں، وہ ہماری عیاشیاں کم نہیں ہو رہی، ہماری شادیوں کے اندر اور زیادہ فضول خرچیاں ہو رہی ہیں، اور زیادہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو توڑا جا رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہی ہیں شادیاں ہو رہی ہیں اور دن رات پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں، بارات آتی ہے اور جو ہے پٹاخے اس طریقے سے پھوڑے جاتے ہیں کہ گویا کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے، دنیا کے اندر کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے۔ کوئی بھی معاملہ دیکھ لیجئے، ہمارا رہن سہن دیکھ لیجئے، ہمارا کھان پین دیکھ لیجئے، شادیوں میں چلے جائیے، کھڑے ہو کر کے اس طریقے سے کھانا چلے گا گویا کہ کیا ہے، جانور کھانا کھا رہے ہیں، ڈھور ڈنگر کھانا کھا رہے ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے کھانے پینے سے منع فرمایا ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسی مجبوری ہے کہ آدمی کو کھڑا ہونا ہی پڑ جائے، مثلا وہاں پر کیچڑ وغیرہ ہے، بھیڑ زیادہ ہے، آدمی جو ہے کہیں پر گیا ہے سفر میں، اسٹیشن وغیرہ پر ہے، بھیڑ زیادہ ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے اور بھوک لگ رہی ہے تو آدمی کھڑے کھڑے کھا پی سکتا ہے، لیکن باقاعدہ طریقے سے کھڑے ہو کر کے کھانے کا انتظام کرنا، یہ تو جو مہمان آنے والا ہے اس کی بھی بے عزتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کرنا تو ہے ہی۔ مہمان کا احترام یہ ہے کہ باقاعدگی سے اس کو عزت کے ساتھ میں بٹھایا جائے، اس کے سامنے کھانا پیش کیا جائے، لیجیے کھائیے،
نوش فرمائیے. ہم کیا کرتے ہیں؟ مہمان آیا اس کے ہاتھ میں پلیٹ پکڑا دی، لو بھائی جاؤ جا کر کے چرو ڈھو ڈنگروں کی طرح. تو جب ہم خود دین کو ہم خود اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے ہیں، ہمارا دین پر خود عمل نہیں ہے، تو غیر ہے ہی. اس لیے ہمیں سب سے پہلے خود دین پر عمل کرنا ہے. اگر ہمیں دین کی حفاظت کرنی ہے تو اس کا طریقہ صرف یہ ہے کہ ہم دین کو 100% اپنی زندگی کے اندر لے آئیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی. ورنہ پھر کیا ہوگا؟ اگر ہم نے دین پر عمل نہیں کیا اور ہم نے اس دین کو اجنبی بنا دیا تو پھر کل ہم قیامت کے دن ہم اجنبی بنا دیے جائیں گے. فَالْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا. اللہ فرمائیں گے کہ ہم نے بھی تم کو ایسے ہی بھلا دیا جیسے تم نے اس دن کو کل بھلایا تھا. یعنی دنیا کے اندر رہتے ہوئے جیسے تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کو، قیامت کے دن کو بھلا دیا تھا، اسی طریقے سے تم کو آج بھلا دیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.